بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، کیا اس عورت پر قربانی واجب نہیں کرتی؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی رقم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ حسین وزیر: 1 آدھ روپیہ تو عورت کے پاس ہوتا ہی ہے نا، تو سونے کے ساتھ 2-4 روپے بھی ہوں تو سونے کا نصاب نہیں، پھر چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے، تو چاندی کی ویلیو میں 4 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سوال ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے نقد رقم نہیں ہے، تو سونا ہی تو اصل میں نقد ہے، جب چاہیں مارکیٹ میں کیش کرا لیں اس کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ میرے پاس $2000 پڑے ہوئے ہیں لیکن نقد رقم نہیں ہے، تو $1 نقد نہیں تو اور کیا ہے بھائی، جب چاہو اس کو کیش کرا لو، پیسوں میں چینج کروا لو، روپیے میں چینج کروا لو۔ تو ایسے ہی سونا جب چاہیں آپ کیش کروا لیں، تو 4 تولے سونا ہے ماشاءاللہ، اس میں سے تھوڑا سا نکالیں سونا اور اس کو جا کے جو ہے کیش کرا کے گائے خرید لیں، بچڑا خرید لیں، کچھ بھی خرید لیں، چھوٹا موٹا دمبا خرید لیں۔ دمبا تو 6 مہینے کا بھی اگر موٹا تازہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری بھرکم قربانی کریں، واجب ادا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو خواتین کو چاہیے چھوٹا موٹا دمبا لے لیں، وہ اس کی قربانی کر لیں اور دمبے کی پھر چربی میں پکا کے کھائیں، اور پھر دیکھیں پیٹ کا نظام کیسا صحیح ہوتا ہے اور صحت کیسی اچھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پھر پورے سال آپ کے میاں بھی اور آپ بھی دمبا ہی چربی میں پکا کے کھائیں گے، اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ قربانی کے جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے: جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب ہوگا، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہو چکے ہیں، ان کو تو کھلانا پلانا خدمت کرنا ثواب ہے، تو ان جانوروں پہ سواری کی اجازت نہیں ہے، دیکھیں ان کا اتنا اکرام ہے، تو اس لیے جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو گھمانا پھرانا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ البتہ ایسے جانور کی توہین کرنا، اسے تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنا تماشا بنا لیتے ہیں، جانور بدک جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گائے میں ہوں اور حرکتیں اس کی گائے جیسی ہیں، وہ خود حیران ہوتا ہے، تو ایسی حرکتیں نہ کریں۔ ہمارا تہوار ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام تو وہی ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے، تو گلیوں میں کتنی رونق لگی ہوتی ہے، جانور بندے ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن توہین نہ کریں، ذلت نہ کریں، تکلیف نہ دیں، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ان کی تعظیم ہے، توہین نہیں ہے۔ کھیلنا اور ان سے جیسے بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تکلیف کی حد تک اور یا اس کا تمسخر مذاق یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے، اس میں بھی مذاق کی ایک کیفیت بنی ہوتی ہے، اچھل کود مچی ہوئی ہوتی ہے، اور تمسخر بازی اور ٹھٹھے بازی، اس طرح کی یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ زندہ کر رہے ہو تو اس میں وقار ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دل میں جذبہ ہو کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ بیوی چاہیے ہو چکا، بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ یہ بتا دیا میں نے۔ اچھا بھائی، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں، وہ چلا دے گی، وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں، آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں۔ پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اور یہ گٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں۔ اللہ کا ذکر کا وقت ہے، ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے۔ قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں۔ یہ جو حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو، اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ
بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا یہ, اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے, گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ, جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی اگر کوئی بیماری ہو جانور میں. تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی, تو اس کو نہ کرنے دیں یہ حرکت. کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا, لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں, بلڈ سارا نکل جائے گا, اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا. اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں, پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں, لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں, کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں, کھانے میں کہاں یاد رکھیں گے ہمیں آپ. قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے. بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے, اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام. محمد اسماعیل کھتری کراچی سے. اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے, ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے, اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے. اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے, لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے. اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے, اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق. بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا, اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں, لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے. ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے. جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے. کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد نہیں, نام لینا ضروری نہیں ہے. جو بھی جانور کا متولی ہے, جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں. اچھا, بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حصے ہیں. مثال کے طور پر سمجھ رہا آپ کا حصہ ہے, لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے. تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا, یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے, بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے. اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے یہ ایک گائے لے کر آیا, فرض کریں یہ گائے لے کر آیا, میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ایک حصہ آپ کا ہو گیا. اب میری نیت یہ تھی, میرا نہیں ہے, یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا, تو ان کو اس نیت کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جانور ذبح کریں گے, بس ان کو یہ پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا, ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا, ایک حصہ فلانے کا, فلاں رکشے والے کا, ایک حصہ فلاں کا, بس ان کو اتنا ہے. اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے, اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے. اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے. تو بس اتنا کافی ہے. تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے. تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر جانور لیٹا ہوا ہے, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا, گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو بس جلدی سے ذبح کر دیں اس کو. وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے, پھر وہ پرچی گم جاتی ہے, تلاش کر رہے ہیں ابے لے کر آ, پھر غلط پرچی آ گئی, یہ آ گئی, تو چھوڑ دیں. بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں, ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں, ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ. تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا, اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے یا یہ والی گائے ہے, اس میں آپ کا 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 حصہ ہے, 7 حصے یہ ہیں بس, اور اس سے بند ہو گئے. اب جن کے حصے انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس جب اتنا کافی ہے, تو جب جانور گرے گا ذبح ہوگا تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا, اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے, تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا. عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں.